حسین 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 یا حسین۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل و دماغ ہیں، ان سے غور کرنے کا کام نہیں لیتے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہیں اور وہ ان کانوں سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ اولئک کالانعام، وہ جو عقل سے نہ سوچے، آنکھ سے نہ دیکھے، کان سے نہ سنے، وہ مویشیوں جیسے ہیں۔ کالانعام، مویشیوں جیسے ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ مویشیوں سے بدتر ہیں، بدتر ہے۔ اولئک ہم الغافلون، اصلی غافل وہی لوگ ہیں۔ بھئی عجیب بات ہے، جانور کہہ کے رک جاتا، قرآن جانور کہہ کے رک جاتا، لیکن قرآن نے فقط جانور نہیں کہا، بل ہم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے کہ اگر کوئی مویشی، کوئی جانور اپنے ٹھان سے بھٹک جائے، اپنی منزل سے بہک جائے، تو دن بھر مختلف چراگاہوں میں پھرتا رہے، لیکن شام ڈھلے اپنے مالک کے پاس آ جاتا ہے، تو زندگی کی شام ڈھل جائے اور انسان اپنے مالک کی بارگاہ میں نہ آئے، وہ جانور سے بدتر ہوگا یا نہیں؟ آنکھ سے دیکھنے کا کام لو، کان ہے، کان سے سننے کا کام لو، عقل ہے، عقل سے سوچنے کا کام لو۔